اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باپ کی بیٹے کو وصیت جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ پلیز نوجوان ضرور پڑھیں اور والدین کے ساتھ اپنے رویے پر توجہ دیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیحت کرتا ہے: میرے پیارے بیٹے، ایک دن تم مجھے بوڑھا دیکھو گے، میرا رویہ تمہیں غیر منطقی معلوم ہوگا، تب برائے مہربانی بیٹا مجھے تمہارا وقت اور صبر چاہیے تاکہ تم مجھے سمجھ سکو۔ جب میرے ہاتھ کانپیں اور میرا کھانا سینے پر گر پڑے اور جب میں کپڑے نہ پہن سکوں، تب گزرے ہوئے سالوں کو یاد کرنا جب میں تمہیں وہ کچھ سکھاتا تھا جو میں آج نہیں کر سکتا۔ اگر میں تم سے بار بار بات کروں اور آپ کو بار بار یاد دہانی کراؤں تو غصہ اور ملامت مت کرنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے کتنی ہی باتیں کہانیاں دہرائی ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہیں خوش کیا، ان کہانیوں نے تمہیں خوش کیا اور تم نے ہمیشہ بار بار مجھ سے پوچھا جب کہ تم چھوٹے تھے۔ معذرت، اب مجھے رکاوٹ نہ ڈالنا۔ اگر میں اب خوبصورت نہیں ہوں یا مجھ سے تمہیں مہک نہیں آتی تو مجھ پر الزام مت عائد کرنا، اور یاد رکھنا جب میں جوان تھا تو میں نے آپ کو خوبصورت اور خوشبودار بنانے کی بہت کوشش کی۔ اپنی جوانی میں میری لا علمی اور کم فہمی پر مت ہنسنا، بلکہ تم میری آنکھیں اور دماغ بن جانا تاکہ جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں انہیں پا سکوں۔ بیٹا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں سکھایا، میں نے تمہیں زندگی کا سامنا کرنا سکھایا۔ آج آپ مجھے کیسے سکھاتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی گفتگو کے دوران میری کمزور یادداشت اور میری باتوں اور سوچ کی سستی سے نہ تھکنا، کیونکہ میری خوشی اب صرف تمہارے ساتھ رہنے میں ہے۔ بس مجھے وہ خرچ کرنے میں مدد کرنا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ میں اب بھی جانتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جب میرے پاؤں مجھے جہاں چاہیں لے جانے میں ناکام ہو جائیں تو مجھ پر احسان کرنا، اور یاد رکھنا کہ میں نے تمہارا ہاتھ اتنا پکڑا کہ تم چل سکو۔ آج میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کبھی شرمانا مت، کل تم کسی کا ہاتھ پکڑو گے۔ اس عمر میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی طرح زندگی کے قریب نہیں آ رہا ہوں، لیکن میں مرنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیٹا، میرا ساتھ دینا، میری مخالفت مت کرنا۔ جب آپ کو میری کچھ غلطیاں یاد آئیں تو جان لینا کہ میں نے ہمیشہ آپ کے بہترین مفادات کے علاوہ کچھ نہیں چاہا، اور یہ سب سے اچھی چیز ہے جو آپ ابھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میری لغزشوں کو معاف کرنے کے لیے اور میری خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا تمہیں معاف کرے اور تمہیں چھوڑ دے۔ بیٹا، آپ کی ہنسی اور مسکراہٹ اب بھی مجھے اسی طرح خوش کرتی ہے جیسے جب میں جوان تھا۔ مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ کرنا۔ بیٹا، جب تم پیدا ہوئے تو میں تمہارے ساتھ تھا، تو جب میں مروں تو میرے ساتھ رہنا۔ عربی تحریر کا ترجمہ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، ان کے والدین کفر پر تھے، تب بھی قرآن نے کہا کہ ان کا ساتھ مت چھوڑو، ان کو بھلے طریقے پر دنیا میں ساتھ میں رکھو، سمجھاتے رہو، یا الگ بات ہے، لیکن دنیا کی صحبت، دنیا میں ان کے ساتھ رہنا کوئی غلط طریقے پر نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، تم اچھے طریقے پر ان کے ساتھ رہنا تاکہ وہ تمہارے قبول کیے ہوئے اسلام سے متاثر ہو جائیں۔ اور اللہ نے قرآن میں جو دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین ماں باپ دونوں پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے رحم، شفقت، محبت، الفت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے بڑھاپے کی عمر میں ماں یا باپ پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان کی کسی بات پر، بڑھاپے کی کمزوری، بڑھاپے کی ناسمجھی، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے بچپن میں انسان ہوتا ہے ویسے ہی ہم بڑھاپے میں اس کو لوٹا دیتے ہیں، تو وہ ناسمجھی کی عمر دوبارہ آ جاتی ہے، سننے میں کمی، بولنے میں کپکپاہٹ، یادداشت میں کمی، ہر چیز میں کمزوری، تو اس وقت تم جھلا کر، اکتا کر ان کے ساتھ اف بھی نہ کہنا۔ اف کا مطلب کیا تم بھی بار بار، اس انداز سے بھی کبھی نہ کہنا، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ فلا تقل لہما اف، اف جیسے ہم لوگ اپنی اردو زبان میں یہ کہتے ہیں، یہ اف کے ہم معنی آ سکتا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور کبھی کسی بات پر ان کو جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور بڑے کرم کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اچھی بات کہنا۔ قرآن میں کہا گیا وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے فرعون اور موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی۔ فقولا له قولا لینا، اور جا کر اس سے نرم بات کرنا۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سادھی، سلجھی ہوئی، ٹیڑھی نہیں، ٹوچ نہیں، دکھ تکلیف دینے والی بات کسی سے مت کرو۔ فقیر مانگنے آئے نہیں دے سکتے، فقل لہم قولا میسورا، بڑی آسان، سیدھی سادھی، سلجھی ہوئی، دل کو نہ دکھانے والی بات اس فقیر کو اگر تم رد کر رہے ہو تو تم ان سے کیا کرو۔ فقل لہم قولا میسورا واما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت، اگر کسی فقیر کو دینے سے تم اعراض کر رہے ہو، رک رہے ہو، نہیں دے سکتے، اور تمہیں امید ہے کہ اللہ دے گا آگے، اس امید پر تو تم اسے بھلے طریقے پر رخصت کرو کہ بعد میں آ جانا، ابھی نہیں ہے، ابھی میں نہیں دے سکتا، معاف کرو، ہاں تم کہیں اور سے اپنی ضرورت پوری کر لو، یا بھی اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن فَضْلٍ، ابتغاء رحمہ، اللہ کی رحمت چاہتے ہوئے کہ ملنے والی ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو اس وقت تم ان سے بڑی نرم بات کیا کرو۔ اور ماں باپ کے ساتھ سب سے آخری درجہ اچھی بات، نرم بات، سارے صیغے قرآن نے استعمال کیا، وقولوا للناس حسنا، قولا لینا، وقولوا قولا سدیدا، قولا میسورا، اور ماں باپ کے ساتھ کہا قولا کریما، کہ بات میں بھی رحم، شفقت، الفت، محبت اور پیار ٹپکے، ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسا انداز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تم پیش آنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان باتوں پر اور دنیا میں جو بھی اچھے لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔